محترم سامعین، اس ماہ محرم الحرام میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی، اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس روز بطور شکر الہی کے روزہ رکھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو آپ علیہ السلام نے بطور شکر الہی روزہ رکھا، اور ان کے بعد بھی یہود یہ روزہ رکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو دریافت فرمایا، یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ کہا، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کیا۔ اس شکرانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا، اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا، اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزے رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔